بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو روزانہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں استغفار پڑھتے ہیں، تو پھر بھی اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے یا گناہ نہیں چھوٹتے، تو کیا کریں؟ آج توبہ کے حقیقی مفہوم کے بارے میں تفصیلی بات ہوتی ہے۔ توبہ سے مراد وہ توبہ نہیں جسے ہم اپنی معمول کی زندگی میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں بلکہ یہ تو الفاظ ہیں، لفظوں سے نکل کر معنی کی طرف اور پھر معنی سے نکل کر مراد کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کے بعد جا کر استغفار کے الفاظ فائدہ دیں گے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یعنی کسی کی طرف رجوع کرنا، مائل ہونا، التفات کرنا، جھکنا، رغبت کرنا۔ اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنا نام التواب رکھا۔ اب جو شخص توبہ کرے اس کو تائب کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ توبہ کرے اس کو تواب کہتے ہیں۔ اس سے توبہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اس نے اپنے آپ کو التواب کہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ هو التواب الرحیم۔ تو تواب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آئے میں 100 قدم چلتا ہوں۔ اب جو اس کی طرف ایک قدم چلنے والا رجوع کرنے والا تائب ہوا، اور جو ایک قدم کے بدلے میں 70 قدم بندے کی طرف رجوع فرمائے تو وہ التواب ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ کیا ہی محبت ہے اللہ کا اپنے بندوں سے، بس ہمارے اندر کمی ہے۔ اب یاد رکھے، گناہ مخالفت کو کہتے ہیں، نیکی و تقوی موافقت کو کہتے ہیں۔ زندگی کے دو ہی حدود ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کرو تو گناہ، اللہ کے حکم کی موافقت میں رہو تو تقوی۔ جیسے اللہ چاہے ویسے کرتے جاؤ، یہ موافقت میں زندگی گزارنا ہے۔ جب توبہ کا معنی و مفہوم سمجھ میں آ گیا تو توبہ کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو کسی اللہ والے کے دامن سے چمٹ جائیں اور مرتے دم تک اس سے منسلک رہیں۔ پہلے غصہ کر لیں، پھر 2 رکعت صلاۃ توبہ ادا کریں، ہر گناہ سے اللہ کے حضور معافی مانگیں اور عہد کریں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اس پر شرمندہ ہوں۔ تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو حضرت ابو ذر غفاری نے ارادہ کیا کہ آج رات مسجد نبوی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے پکی سکی توبہ کروں گا۔ جب رات ہوئی تو مسجد نبوی میں گئے اور گڑگڑانے لگے تو کچھ سسکیوں کو محسوس کیا تو حیران ہو گئے کہ میں نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا، اب یہ کون ہے؟ ذرا آگے بڑھے، اندھیرے میں ہاتھ بڑھایا، کون ہے بھائی؟ آواز آئی، بلال بن رباح، توبہ کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ چلو بلال اکٹھے دعا کرتے ہیں، مگر پہلے میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا اور میں آپ کی دعا پر آمین۔ حضرت ابو ذر غفاری، اللہ ساری زندگی گناہوں میں غفلتوں میں گزاری، آج آپ کے در پہ سواری بن کر آیا ہوں۔ 2 مہینے آیت اتاری ہے کہ اے ایمان والو پکی سچی توبہ کر لو، اللہ سچی توبہ کرنے والا کو پسند کرتا ہے۔ میں سچی توبہ کرنے آیا ہوں، معاف کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، آمین۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے، اللہ اس دنیا میں ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، اللہ آخرت میں بھی رفاقت نصیب فرما۔ یہ تو دوسری طرف مکمل خاموشی، پھر یہی دعا فرمائی، اب بھی دوسری طرف خاموشی۔ ہاتھ آگے بڑھایا تو دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو چکے۔ کسی طرح ہوش میں لایا گیا تو حضرت بلال نے پوچھا، حضرت کیا دعا مانگی؟ حضرت ابو ذر جیسے ہی پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت والی دعا مانگنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، اے ابو ذر خاموش ہو جا، کہ کلیجہ پھٹنے لگا ہے۔ کہاں بلال جو غلام ابن غلام ہیں، اور کہاں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی آہو بکا سے گونجنے لگی۔ اتنے میں یکدم ایسی روشنی پڑی کہ آنکھیں چھدیانے لگی، گویا سورج نکل آیا ہو۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے، بلال کیا دعا کی؟ فرمایا، حضور کچھ نہیں، بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلال ابھی ابھی جبریل میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں میرے فقیر مجھ سے التجا کر رہے ہیں، انہیں خوشخبری دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے،
اور تم لوگوں کی جنت میں میری رفاقت نصیب فرمائی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارا ہی منتظر ہے کہ کب میرے بندے میری طرف لوٹ جائیں اور میں محبت بھری لہجے میں کہوں لبیک یا عبدی۔ اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پا لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔